اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو اتنی آزمائشوں کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا۔ اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی۔ زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے کو یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہاں ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں، کافی سوال آئیں گے کہ نہ جانے کب ہوگی دعا قبول، کیسے ہوگی، اتنی دیر ہو گئی ہے، شاید اب تو نہیں ہو سکتی۔ ان سب خیالات کو چھوڑ کر بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو۔ دیکھنا پھر کبھی تمہارا دل ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھیں کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ آپ کے کسی بھی کام سے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فی کون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ سنو، جس دن تم نے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مصلحتوں پر غور کرنا شروع کر دیا نا، یقین کرو تم کامیاب ہو گئے۔ ابھی چپ ہو کر بس چلتے رہو اس کے طے کردہ راستے پر، وہ مایوس نہیں کرے گا تمہیں۔ تمہاری ایک ماں کو تمہاری کتنی فکر ہوتی ہے نا، وہ رب تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تمہیں۔ وہ بھلا غلط راہ پہ کیسے چلا دے گا؟ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ مسلسل جدوجہد میں جس چیز کے لگے پڑے ہو تمہارے وہ سب کام بھی رفتہ رفتہ سلجھ جائیں گے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، اور جو راستے اللہ نے تمہارے لیے چنے ہیں ان پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رضا سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے، جس کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ جان لو یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ سب ہے جسے تم نے ساری زندگی شدت سے چاہا ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارے اللہ کی دست قدرت میں بھی نہ ہو۔ تو پھر تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو ابھی نہیں ملا ہے وہ پھر کبھی نہیں مل سکتا ہے؟ اور اللہ تب تم تک
मुझसे लाता है। जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दुआ करते हो इस यकीन के साथ कि अल्लाह की दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं, इगाज तल्ख है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने इख्तिताम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुनफी कौन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। फिर ये खुद से कैसी जिद लगाए बैठे हो, क्यों आगे ना बढ़ने की किस्म खाए बैठे हो, क्यों नसीब की बातों में यकीन को उलझाए बैठे हो, क्यों खुद को इतना तेकाई बैठे हो। कभी इस मन को अल्लाह की चाहत के मुताबिक संवार कर तो देखो, कभी सब्र की हदों के इस पार जाकर तो देखो। और तुमसे ये किसने के दिया कि जो छन जाए वो वापस लौटाया नहीं जाता। क्या तुमने सुना नहीं यूसुफ का अपने वालिद के पास वापस लौटाया जाना, मूसा का अपनी वालिदा के पास वापस लौटाया जाना, हाजरा का इब्राहिम के पास वापस लौटाया जाना, अय्यूब तक उनके बच्चों का वापस लौटाया जाना। अल्लाह तुम तक हर चीज वापस ले आता है, बस वो इन चीजों को तुमसे दूर इसलिए करता है क्योंकि तुम उन चीजों से इतनी मोहब्बत करने लगते हो जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। फिर क्या चीज तुम्हें अब तक रोके हुए है? इसके रहम का पलवा इसकी आजमाइश पर हमेशा भारी रहता है। क्या तुम सुनते नहीं जब वो ये बार बार कहता है, मांगो मुझसे मैं दूंगा। कहाँ ढूंढ रहे हो इसे? वो तो तुम्हारे इस टूटे हुए दिल में रहता है। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आजाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूं खुश कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगे। जब अल्लाह को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है तब वो देने में जरा सी ताखीर कर देता है ताकि तुम्हारी आवाज इसे बार बार सुनाई देती रहे। अल्लाह तुम्हें कमजोर इसलिए नहीं करता ताकि तुम्हें सजा दे सके, बल्कि वो तुम्हें इसलिए थका देता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह के साथ हैं। वो तुम्हें गिरा कर ही संभलने का हुनर सिखाता है।